پہلی درجنوں کے پاس ہر مشکل کا دیسی جگاڑ ہوتا تھا، ان کے دل صاف تھے تو سلائی بھی صاف ہوتی تھی، اور وہیں سوچ ان کی آسمانوں کو چھوتی تھی، پر وسائل بہت محدود تھے۔ آئیے ایک بار پھر انہی پرانی چیزوں میں سے کچھ نیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور کریٹو بائی سمیہ کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اگر پرانے زمانے میں سلائی کرتے وقت لائٹ چلی جاتی تو گرم برتن یا کوئلے والی استری کا استعمال کرتی، یا پھر کپڑے کو انگلیوں کی مدد سے پریس کر کے ٹینشن ریگولیٹر پر رگڑ لیتی، اور مشین کی صفائی کے وقت اگر تیل ختم ہو جاتا تو سرسوں کا تیل، گھی یا مکھن کا استعمال کر لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مشین کپڑے پر بالکل مکھن کی طرح چلتی تھی، اور سلائی کرتے وقت کپڑے کے پیچھے جو اس طرح کا دھاگا رہ جاتا تھا اسے کاٹتی نہیں تھی بلکہ گرہ لگا کر اسے بھی محفوظ کر دیتی تھی۔ اور آج کے اس فینسی زمانے میں ہم یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری سلائیوں میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اور اکثر سلائی کرتے وقت نہیں پتا چلتا تھا کہ کپڑے کی سیدھی سائڈ کون سی ہے اور الٹی سائڈ کون سی۔ اس کے لیے اپنی انگلی پر ہلکا سا تھوک لگا لیتی، یا اس طریقے سے پانی میں انگلی کو ڈپ کر کے کپڑے پر لگا کر محسوس کرتی۔ کپڑے کی جو سائڈ الٹی ہوتی تھی وہ کھردری محسوس ہوتی تھی، اور جو سیدھی سائڈ ہوتی تھی وہ ہموار محسوس ہوتی تھی، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ دنیا جہاں کا سارا رواں اڑ کر کالے کپڑے پر ہی آ کر چپک جاتا تھا۔ اس کے لیے اپنے ہاتھ پر ہلکا ہلکا پانی لگا لیتی اور اس ہاتھ کو کپڑے پر مل لیتی، اس سے جتنا بھی رواں تھا وہ ہاتھوں پر چپک جاتا تھا۔ اور سلائی کو ادھیڑتے وقت اگر ٹانکا نہ کھل پا رہا ہو تو اس طریقے سے سوئی کو دھاگے میں پرو کر گول گول گھمانے لگ جاتی، اس سے دھاگا جو تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اور اگر کٹنگ کرتے وقت کپڑے میں اس طریقے سے کان آ جاتی تو دونوں طرف سے کپڑے کو پکڑ کے کھینچ لیتی، اس سے کپڑے کی کان نکل آتی۔ اور اگر بہت زیادہ لچکدار کپڑا سلائی کے لیے آ جاتا تو اس طریقے سے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے کٹنگ کرتی، اس سے جو کپڑا تھا وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا تھا۔ آپ بھی شفون اور ریشمی کپڑوں کو کٹنگ کرتے وقت اس طریقے کو ضرور آزمائیں، اس سے جو کپڑا ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور بغیر کسی سلائی کے کپڑے میں پلیٹ یا چونٹ ڈالنی پڑ جاتی تو اس طریقے سے سیفٹی پن میں ساری چونٹس کو ڈال کر اس میں قید کر لیتی، اس کے بعد ان ساری چونٹس کے اوپر رکھ کر سلائی لگا دیتی تھی۔ اس سے یہ تھا کہ ساری چونٹس ایک جیسی ڈلتی تھی، اور اگر پف والی بازو بنانی پڑ جائے تو یہ بھی بہت آسانی سے بن جاتی تھی۔ اور آئرن کی تار خراب نہ ہو اور اس سے کرنٹ نہ لگے اس کے لیے ایک لمبی سی کترن لے کر اس تار پر لپیٹ دیتی تھی، اور اگر سلی ہوئی قمیض کے اندر سے دھاگے نکل آتے تو سوئی کی مدد سے گھر ہی اوور لاک کر لیتی تھی۔ پہلے کے لوگ کم خرچ پر زیادہ ترجیح دیتے تھے، پر ان کا پہناوا اور ان کی سادگی لاجواب تھی، اور سلائی کرتے وقت کوئی بچہ دھاگے کو نہ کھینچے اس طریقے کو بھی اپناتی تھی۔ نلکی کے اس خالی رول پر دھاگے کو لپیٹ دیتی تھی، اس سے دھاگا اچھلتا نہیں تھا اور بہت ہی ترتیب سے آتا تھا۔ اور بکرم کے بچے ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو پھینکتی نہیں تھی بلکہ ان کو سل کر اپنے پاس محفوظ کر لیتی تھی اور ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لیتی تھی۔ ویسے یہ طریقہ میری امی کا بتایا ہوا ہے، اگر ہم ہیئر بینڈ کو بکرم پر اس طریقے سے رکھ لیں تو یہ بھی بہت ہی پیارے گلے کی کٹنگ کر دے گا۔ سلائی کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم اپنا لیں تو ہماری سلائی آسان تو ہو سکتی ہے پر ان کے جیسی کارآمد نہیں۔ سلائی کی اس چھوٹی سی جرنی کو آسان بنائیں اور کریٹو بائی سمیہ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔